السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کے ہر شعبہ میں سچ بولنے کی ضرورت۔ سچائی ایسی صفت ہے جس کی اہمیت ہر مذہب اور ہر دور میں یکساں طور پر تسلیم کی گئی ہے۔ اس کے بغیر انسانیت مکمل نہیں ہوتی، اس لیے شریعت اسلامیہ میں اس کی طرف خاص توجہ دلائی گئی ہے اور بار بار سچ بولنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ محسن انسانیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولنے کی تعلیم دی اور جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول نہ ماننے والوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری سے متاثر ہو کر آپ کو صادق اور امین جیسے القاب سے نوازا تھا۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی تسلیم کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی ہمیشہ سچ بولنے کی تاکید فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمان الہی ہے، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔ یہ سورہ مریم آیت نمبر 41۔ دوسری جگہ المائدہ میں ہے، سورہ المائدہ میں، آج وہ دن ہے کہ سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ المومن میں ہے، آیت نمبر 28۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتے جو اسراف کرنے والے ہیں اور جھوٹے ہیں۔ چونکہ جھوٹ کے نتائج سخت مہلک اور خطرناک ہیں، اور جھوٹ بولنے والے کے ساتھ دوسرے بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں رہتے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے والوں کے لیے سخت وعیدیں بیان فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور آدمی یکساں طور پر سچ کہتا ہے اور سچائی کی کوشش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی نظر میں اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچے رہو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ اور فجور ہے، اور فجور دوزخ کی راہ بتاتا ہے، اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور اسی کی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کا شمار جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سچ بولنے کی کیسی عظیم اہمیت ہے کہ انسان اپنی سچائی کے ذریعہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فروخت کرنے والے اور خریدار کو اختیار ہے جب تک وہ مجلس سے جدا نہ ہوں، اگر دونوں نے حقیقت کو نہ چھپایا اور سچ بولا تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ڈال دی جائے گی، اور اگر حقیقت کو چھپایا اور جھوٹ بولا تو بیع کی برکت یعنی خرید و فروخت کی برکت ختم کر دی جائے گی۔ یہ حدیث بخاری و مسلم کی ہے۔ دوسری جو اہم حدیث ہے، فرمایا بہت بڑا اس کا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ جو تاجر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تاجر سچا اور امانت دار ہو وہ قیامت کے دن انبیاء و صدیقین و شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جو تاجر سچا اور امانت دار ہو وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا ہمیں کاروبار میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو یہ حدیث کا ایسا نہیں ہے، یہ تو لہٰذا اس حدیث کی تشریح ہے، ہمیں کاروبار میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو سب سے گزارش ہے، عرض ہے کہ بھائی ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں اور اس کی خوب دعوت دیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس پر محنت کریں کہ دیکھیں یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اگر ہم اپنے کو مسلمان سمجھتے ہیں اور قرآن کے اوپر ایمان ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، تو اس ویڈیو کو بہت غور سے سنیں، دیکھیں، سنیں اور اس کو شیئر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر
فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ یاد دہانی جو ہے یہ مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ مسلمان امت جب یہ کام کر رہی تھی، ایک دوسرے کو یاد ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، انسان جو ہے نسیہ سے بنا ہے، نسیہ کا عربی میں مطلب بھولنا، تو انسان بھولنے والا ہے، مطلب کہ 3 دن پہلے کیا کپڑے پہنے، کیا ناشتہ کیا تھا، کس کو ملے تھے، انسان کو کوئی بہت کم لوگ بتا سکتے ہیں۔ تو ہر وقت ایک دوسرے کو یاد کرانا ہے، ہر وقت یاد کرانا ہے، یہ ویڈیو شیئر کرنا ہے، دوسرے لوگ کسی کے پاس جائیں، اس کے بات کریں، سلام کریں، پہلے اسے پیار محبت سے ملے، اور اگر موقع دیکھیں بات کرنے کا ہے تو تلقین کریں ایک دوسرے کو۔ جھوٹ ہمارا معاشرہ آج تباہ ہو چکا ہے اس کی وجہ سے۔ نماز پڑھنے والے بہت ہیں، روزہ رکھنے والے بہت، حج کرنے والے بہت، مگر یہ جو دین کا حصہ ہے اس کو لوگ نہیں سمجھ رہے، اس کی خرابیاں ہم نہیں اس کو سمجھ رہے کہ یہ چیز ہمیں کتنی مطلب کہ اس نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم پریشانیوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، یہ کیوں ہے؟ تو آج سے اس کے اوپر ہم نے محنت کرنی ہے، فکر کرنی ہے، سوچنا ہے کہ یہ گناہ جو ہے نا، جھوٹ اور کسی کو دھوکہ دینا، ظلم، یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھائی بتاؤ کرپٹ کون ہے، کرپٹ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ جو کہ جس کے مطلب کہ بزنس فیل ہو گیا، وہ پیسے ختم سارے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یہ مفہوم حدیث کا کہ کسی نے کسی کا حق مارا، کسی کے پیسے لیے وہ واپس نہیں کیے، کسی کو دکھ دیا، کسی کو ظلم کیا، تو وہ اس کی ساری نیکیاں اس کو دے دیجئیں، اس کے گناہ جو ہے اسے واپس اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔